حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یظہر الزنا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زنا پھیل جائے گا، بے حیائی اور فحاشی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں سب کے سامنے اس طرح زنا کریں گے جس طرح گدھے جفتی کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، اور زنا کے بڑھ جانے کے اسباب یہ ہیں کہ بے حیائی کا عام ہو جانا، فحاشی کا عام ہو جانا، سینما گھروں کا جگہ جگہ پر بن جانا، عورتوں اور مردوں کی تعلیم کا مخلوط ہو جانا، ایک ہی جگہ پر غیر مردوں کا کام کرنا، اسی جگہ پر غیر عورتوں کا کام کرنا، اور ہوٹلوں میں غیر مردوں اور غیر عورتوں کا اکٹھا رہنا، گھر گھر میں کیبلیں، فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں کا عام ہو جانا۔ اور ابھی زنا کس حد تک پہنچ گیا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر زنا کریں گے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کوئی ان کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارشاد فرمائی، نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ قرب قیامت عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، کپڑے اس طرح کے پہنے گی کہ جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، یا کپڑے اس طرح پہنے گی کہ باریک اتنے ہوں گے کہ کپڑوں کے اندر سے جسم باہر سے نظر آئے گا، اور یہاں کپڑے اتنے مختصر پہنے گی کہ آدھا جسم نظر آئے گا، آدھا جسم ڈھکا ہوا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ممیلات مائلات، کہ وہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور غیر مردوں کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ بدبخت عورتیں تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ارشاد فرمائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اور تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا کریں گے۔